السلام علیکم ناظرین، آج چنڈک کے اندر نہایت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ 2 نوجوانوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کیا روڈ پر کچھ توجہ دی ہوتی تو کیا ان 2 نوجوانوں کی جان بچ سکتی تھی۔ آج ضلع پنچ کے چنڈک علاقے میں آپ سب نے دیکھا، ویڈیو اس وقت تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں کہ 2 نوجوان بچے جو سکوٹی پر سوار تھے اور ایک گاڑی سے ٹکرا کر موقع پر ہی وہ انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ کیا یہ سانحہ روکا جا سکتا تھا؟ مقامی لوگوں کے مطابق اس روڈ کی حالت بہت خراب ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سڑک اتنی خراب ہے کہ دائیں بائیں وہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں جن میں اکثر گاڑیاں پھسلتی رہتی ہیں اور میری گاڑی بھی ان میں شامل ہے۔ وہیں پر کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی نوجوان وہ بغیر ہیلمٹ کے سواری کرتے ہیں اور کچھ ڈرائیور نشے میں گاڑیاں چلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ غور کیجئے کہ گزشتہ روز ایک بڑے سیاسی لیڈر کی آمد ہمارے شہر کے اندر ہوتی ہے، شہر پنچ کے اندر۔ آپ سب نے دیکھا کہ کچھ حصوں میں بجلی کی رفتار سے وہ ترقیاتی کام ہوئے بہت تیزی کے ساتھ۔ ہم خود حیران ہو گئے کہ اتنا تیزی کے ساتھ کام بھی کیا ہو سکتا ہے، اتنا تیزی کے ساتھ بھی وہ ضلع پنچ کے روڈوں کی حالت، خستہ حالت ہے، وہ سدھاری جا سکتی ہے۔ ہم بھی پریشان تھے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا صرف وہ بڑے وی آئی پی لوگوں کو ہی ترجیح دی جائے، ان کی آمد کو ترجیح دیا جائے اور ان کے لیے ہی روڈ کو بہتر کیا جائے؟ اور اگر عوام کے لیے بھی یہ کچھ کیا جاتا اور یہی توجہ دی جاتی، خصوصاً ہمارے ضلع پنچ اور اس کی اطراف کی روڈیں ہیں، تو شاید وہ آج 2 ماں باپ جن کے چراغ آج گل ہو چکے ہیں وہ نہ ہوتے۔ یہ تلخ حقیقت میں آپ سے وہ بیان کر رہا ہوں، جس سے نظر انداز بالکل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مجھے اس چیز کا آج بہت دکھ ہے کہ آج ہمارے 2 نوجوان وہ ہم سے بچھڑ گئے، وہ چلے گئے۔ اس وقت ان والدین پر کیا گزر رہی ہوگی وہ دوسرا کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن میں اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ نوجوانوں، اپنی زندگی کی قدر کرو، یہ بڑی قیمتی زندگی ہے۔ ہم اس خون کو یوں ہی وہ سڑک پر نہیں بہا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ نوجوان جو خاص طور پر سکوٹی یا بائک چلاتے ہیں وہ ہیلمٹ پہنا کریں، اور میں یہ کہوں گا کہ ہیلمٹ پہننا صرف قانون نہیں ہے بلکہ یہ زندگی کی ضمانت ہے۔ میں خاص طور پر والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو قبل از وقت گاڑی دینے سے گریز کریں، پہلے ان کو جوان ہونے دیں، پہلے ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہونے دیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے گاڑی کا سسٹم ہے اس کا صرف اس کا وہ کان مروڑ لینے سے، اس کو ایکسیلریٹر دینے سے وہ گاڑی نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کے پیچھے وہ کافی تجربات ہوتے ہیں کئی سال کے۔ اس کے بعد جب سوچ بچار آتی ہے تب اس کے بعد یہ ڈرائیونگ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سانحہ ہے، یہ ایک پیغام ہے کہ اس سے ہم اپنے اولاد کو غفلت سے جگائیں، سنبھلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقل و فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر والدین ہیں ان سے خصوصی طور پر اظہار تعزیت کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا کرے۔ بچے جو چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان کی آخری منزلیں اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیکن آخر میں انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ روڈ کی یہ صرف نمائشی مرمت نہ کرے بلکہ عوامی بھلائی کے لیے کچھ پائیدار اقدامات کرے تاکہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت ہو سکے۔ السلام علیکم۔